لہٰذا میں اپنے تمام تر محسنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور قریب آ جائیں سب لوگ جی، کسی کو اور بازاری زبان میں بات کی جائے تو شاید سمجھتے ہیں، قریب آ جائیں، باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں تو غلط تاثر جاتا ہے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آئیں، جتنی آگے کی زمینیں خالی ہیں اس کو بھر لیں۔ آپ لوگ بلائیں اپنے قریب آنے والوں کو، اگر کسی کا نام پہچانتے ہو تو آئیں۔ جو میرے بھائی بہت دور بیٹھے ہوئے 4 لوگ، آپ لوگ وہاں سے اٹھے بھائی جان، قریب آئیں، بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں کہ عجیب بات ہے، جب مدینہ شریف سے امام حسین کربلا آ سکتے ہیں، جب مدینہ شریف سے مولا کائنات نجف اشرف آ سکتے ہیں، جب گیلان سے غوث اعظم بغداد شریف آ سکتے ہیں، جب سنجر سے غریب نواز اجمیر شریف آ سکتے ہیں، جب اجمیر شریف سے سرکار شہنشاہ ناگور شریف آ سکتے ہیں، جب حضور سرکار مفتی اعظم عالم کے تقبے کی امیر بانی و سربراہ اعلیٰ جامعہ فیضانی اشفاق اتر پردیش سے اجمیر کی نگری کے قریب ناگور شریف آ سکتے ہیں، تو کیا آپ لوگ وہاں سے نہیں آ سکتے؟ یہ سفر بھی تو اپنے آپ کے بزرگوں کی سنت کہلاتا ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور زیادہ باتیں کرنے کا تو مزاج تو خیر ہے ہی ہے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ میری جو فہرست ہے میرے جیب میں وہ بڑی طویل ہے، جن کے نام موجود ہیں میں سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ادارے میں طلباء کرام جن کی خدمت پر مامور ہیں، وہ طلباء کرام کے ادبی اشارے کو اگر نہ سمجھ پا رہے ہوں تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی کلائی میں بنی ہوئی گھڑی کو دیکھیں اور وقت مقررہ پر ممبر شریف پر یہ سوچ کے آ جائیں کہ ابھی تو مجھے مائک پر آنے کا وقت نہیں ہوا، لیکن ممبر شریف پر کسی وقت مدینے والی کا کرم ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی مجلس پر حضور کی نگاہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ آئیں، نیت خالص کے ساتھ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے اور یہ حضور کا پاکیزہ کرم ہے۔ آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بغداد شریف میں چاند کے حساب سے 17 ربیع الاوّل کی برکتیں تقسیم ہوئی ہیں، اور یہ تاریخ ایک کثیر جماعت کے مورخین کے مطابق علم مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، قول مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، عکس مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، سرکار محمد سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، 17 ربیع الاوّل کا۔ آپ سب کو غوث پاک کے اس مبارک اور مسعود دن کا فیض میسر آئے، آمین کہہ دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آج جو رات آپ نے یہاں گزارنے کے ارادے سے یہاں پر تشریف فرما ہے، یہی رات آپ کی بغداد شریف میں بھی گزرے۔ سب لوگ آمین کہہ دیں ماشاءاللہ۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات سے منسوب ہے یہ محفل۔ ہندوستان کا وہ سوکھا ہوا علاقہ، وہ خشک زمین، وہ پتلی زمین، وہ کانٹوں کی علاقے زمینیں، وہ جس کا وجود ہمیشہ عدم کی صورت میں نظر آتا تھا، جہاں لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کفر اور شرک کی جہاں حکومت تھی، اس زمین کو پاک کیا ہے میرے آقا عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز نے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے لاڈلے نے اس زمین کو منور کیا ہے، جو امداد العارفین سیدنا شاہ سرکار غوث زمان شیخ صفی حمید الدین شاہ ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ، ان کے دربار کی دہلیز پر دعا کرو اللہ ہم سب کے سروں کو ہمیشہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی زمین پر ضرورت تھی ایک علم کے چراغ کی، ضرورت تھی ایک ادب کے اس پاکیزہ انسائکلوپیڈیا کی، ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جس کے اندر یہ تمام تر خوبیاں پائی جائے، جو صوفیزم کا بھی ایک صوفیزم کی علامت بن جائے، جو تصوف کا ایک خوبصورت پیراگراف بن جائے، اور جسے بزرگوں نے چن بھی لیا ہو، جس پر غوث پاک کی نگاہ بھی ہو، جسے غریب نواز بھی محبت کرتے ہوں، جسے دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں نے اپنے خلافت عظمیٰ سے نوازا ہو، تو سرکار غوث الاعظم اور غریب نواز کے فضل و کرم سے میرے آقا خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند و خلیفہ مشائخ عالم اسلام شیخ طریقت پیر طریقت حضور سیدی شاہ صفی الوحید شاہ صاحب قبلہ کی ذات مبارکہ کو ایک تحفہ بنا کر کے رب قدیم نے پیش کیا، ماشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اس زمین پر جو اس کی گود سے پانی نکلتا ہے وہ بڑا نمکین ہے،
لیکن اللہ نے جس ذات کو صوفی صاحب قبلہ کو یہاں پر بھیجا ہے اس ذات کے لہجے میں مٹھاس کا اثر پایا جاتا ہے۔ یہ ان کی اخلاقی اور ان کی انفرادی اور ان کی اخلاص والی کوشش تھی کہ آج پورے راجستھان کو جس ذات نے علم سے مالا مال کیا ہے، ادب سے مالا مال کیا ہے، محبت مصطفیٰ سے مالا مال کیا ہے، وہابیت اور سلفیت اور نزدیت اور روافظ اور خروج اور شیعت کی فتنوں سے بچایا ہے، وہ ذات تھی خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضور شاہ سیدی مخدوم گرامی مفتی اشفاق شاہ علی رحمۃ الرضوان کی، جنہوں نے اس ہیرے کو تراشا اور پھر اسے ناگور شریف میں آپ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ دعا کرے صوفی صاحب قبلہ کو اللہ صحت یابی عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اور پھر ظاہر سی بات اتنا بڑا کام کوئی ایک شخص جس پر غلبہ فنائیت کا ہو، جس پر غلبہ جذب کا ہو، جس پر غلبہ شکر کا ہو اور جس پر غلبہ صوفیزم کا ہو، وہ طرح طرح نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس کے بازو بنے مخدوم گرامی انتخاب حضور الشاہ مخدوم گرامی صوفی عبدالوحید شاہ صاحب قبلہ سیدی مخدومی ڈاکٹر امجد اقبال صاحب تشریف فرما ہے، جن کی قد و کاوش اور جد و جہد کی بنیاد پر اس کی بنیاد سے لے کے اس کے مینار کے عظمتوں کے روشن یہ دیے جگمگاتے ہوئے نظر آئے۔ شہزاد گانے حضور صوفی صاحب قبلہ کو بھی اللہ سلامت رکھے، جن کے پیروں کی چمک کے وسیلے سے بارگاہ غوثیت مآب میں حاضری کی توفیق ملی ہے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو صرف ترتیب سے بٹھاتے جائیں گے اور آج کی اس مبارک محفل میں حضور غوث اعظم سرکار کا فیضان حاصل کرتے جائیں گے۔ بس مجھے اجازت دیں میں سلام کر لوں اور پھر آپ میرے سلام کا جواب دیں، درود شریف پڑھ کر کے ایک بات اور بات کے بعد مجھے اعلان کرنا۔ ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے، جو مشائخ کرام آ رہے ہیں میں ان کے نعرین کو اپنے سر پہ رکھتا ہوں۔ ممبر شریف کے علماء سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آنے والے بیرونی اور مقدس مہمان کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس پر اپنے اخلاص کی نظروں کا کارپیٹ بچھائے رکھیں۔ یہ محفل اس پر رات پر حضور کی باتیں ہوں گی۔ کس کی باتیں ہوں گی؟ آپ بول سکتے ہیں کس کی باتیں ہوں گی؟ حضور کی باتیں ہوں گی۔ مدینے والے کا تذکرہ ہوگا، مدینے والے کے خاندان کا تذکرہ ہوگا، مدینے والے کے لاڈلے سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی کی باتیں ہوں گی۔ جو باتیں بغداد میں بغداد والے کر رہے ہیں آج وہی باتیں ناگور شریف میں قادری لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ بغداد شریف نہ جا پائے تو کیا ہوا، ان کے شہر میں جانے پر پابندی ہے ہندوستان والوں کو، لیکن ان کا ذکر کرنے پر تھوڑی کوئی پابندی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ، اور زور سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم۔ ایک بات سنیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، باوضو بیٹھا کریں حضور کی محفل میں، اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں کہ آپ حضور کی نگاہ میں ہیں۔ سمجھ نا، آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہی نظریہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑے کمال کے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ اس مجلس کی حرمت، اس مجلس کی عظمت، اس مجلس کا اسٹیٹس معلوم ہو جائے۔ بغداد محلہ میں، بغداد شریف میں حضور کے چچا آل عباس کی اولاد میں سے ایک بڑے بادشاہ کے وزیر کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل سجی تھی۔ ٹھیک ہے، حضور کے ذکر کی محفل سجی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذکر کی محفل سجی تو اس تاریخ میں بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے کیبنٹ منتری اس کے محل میں آنے لگے۔ سنیں بہت، ان کے محل میں آنے لگے۔ اتفاق سے ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ دروازے پر پہنچ گئی۔ واچ مین نے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ آج اس محل میں حضور کی باتیں ہوں گی۔ حضور کا نام سن کے در و دیوار بولتے ہیں، ہم اس لیے نہیں سنتے کہ ہماری کان اس لائق نہیں ہے، سمجھے؟ جب پتھر حضور کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دے، درخت کی پتیاں حضور کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دے، تو رب نے تو آپ کو ان کے مقابلے میں زبان عطا فرمائی ہے۔ حضور کا نام سن کے بولا کریں آپ۔ عورت نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آج اس محل میں مدینے والے کی باتیں ہوں گی، آج اس کیمپس میں حضور کا ذکر ہوگا، حضور کے زہد کی باتیں ہوں گی، حضور کی سخاوت کی باتیں ہوں گی، حضور کی نوازشات کی باتیں ہوں گی، حضور کے کردار پر خوبصورت روشنی ڈالی جائے گی۔ مہینوں سے انتظار کیا، آج کا دن آیا، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ واچ مین نے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس اندر انٹری کرنے کے لیے دعوت نامہ ہے؟ سمجھ رہے نا؟
کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے، کارڈ ہے، تمہیں دعوت ملی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ حضور کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے دعوت کی کیا ضرورت؟ حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بولو، اگر غریب ہیں تو بولو سبحان اللہ۔ حضور تو یتیموں کے بھی ہیں، جس کا کوئی نہیں حضور اس کے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں کو لا کے بتاؤ حضور ہے کہ نہیں ہے؟ مدینے میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت نے آ کے حضور سے کہا مسلمانوں کے نبی باہر آئیے۔ میرے آقا باہر تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ میں میرے آقا کو اس نے کہا آپ کھڑے رہیے۔ حضور دھوپ میں کھڑے تھے، وہ حضور سے کچھ باتیں کر رہی تھی، اور حضور کے غلام عمر فاروق اعظم و دیگر صحابہ پریشان تھے، اس لیے کہ جس عورت نے حضور کو بلایا تھا وہ دماغی طور پر ڈسٹرب تھی، اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ بس حضور کو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی آپ کھڑے رہے۔ حضور کھڑے تھے، وہ باتیں کر رہی تھی۔ بہت دیر تک میرے آقا اس کا لحاظ کرتے رہے، دھوپ میں کھڑے رہے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ جائیے اپنے غلاموں کے پاس، میرے آقا سے اس نے کہا جائیے اپنے غلاموں کے پاس۔ جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو جیسے میرے آقا اپنے غلاموں کے قریب بیٹھے، عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضور اتنی دیر تک کہاں تھے؟ میرے آقا فرماتے اس عورت نے مجھے بلایا تھا۔ فرماتے اتنی دیر تک آپ کو دھوپ میں اس نے کھڑا کر رکھا تھا؟ حضور معلوم ہے وہ عورت پاگل ہے، عورت پاگل ہے سرکار، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا نے جملہ کہا تھا، حضور سیدی اشرف سرکار صوفی عبدالوحید شاہ صاحب اللہ کی اس مجلس سے نور میں آنے والوں، اگر جملہ آپ کے دل تک پہنچ جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ حضور کے کردار کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کردار کی تذکرے کو سننے والے کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہا عمر فاروق اعظم نے؟ حضور آپ کہاں تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ عورت پاگل ہے، پاگل، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جس کا کوئی نہیں محمد اس کا ہے، بھوکوں کے محمد ہے، پیاسوں کے محمد ہے، یتیموں کے محمد ہے، بیواؤں کے محمد ہے، مسکینوں کے محمد ہے۔ میرا ایمان بیٹا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے آیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا عورت نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ واچ مین نے کہا کہ تمہیں اندر انٹری کرنے کے لیے دعوت ملی ہے، دعوت ملی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور کے ذکر کے لیے کون سی دعوت؟ حضور تو سب کے ہیں، اگر سب کے ہیں تو سب بول دو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر ممبر شریف پر مہمان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گواہ بنا کے زور سے بولے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور سب کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ کہیں حضور میرے ہیں تو کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضور میرے بھی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ تو ذرا زور سے کہتے ہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب؟ کہا اس بزم میں وہی جائے گا، اس محل میں وہی جائے گا، اس مجلس میں وہی شرکت کرے گا جس کو دعوت ملی ہوگی۔ عورت رونے لگی، واچ مین نے دھکے مار کے عورت کو باہر کر دیے، چل باہر چل۔ غریب عورت کہیں کی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تیرے کپڑوں کے تار بہت بکھرے ہوئے ہیں، تیرے بالوں میں مٹی کے گرد و غبار نے قبضہ کر لیا، تیری چپلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بیماریاں پھیلائے کے اندر جا کے غریب اور مفلس عورت، تیرے معیار کی محفل نہیں ہو، بڑے بڑے لوگ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عورت کا دل ٹوٹ گیا، بیٹھے، عورت کا دل ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کی تقریب بجانا ہے، وہ ایک ترتیب سے لوگوں کو بٹھانا چاہیے۔ پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں کہ نہیں ہیں تو بلند کرے جس کے صدقے ملے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سنیں بس بات ختم ہے، مجھے ان کے قدموں میں بیٹھنا ہے۔ کیا کہا اس عورت نے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضور بھوکوں کے ہیں، حضور پیاسوں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں، بیواؤں کے ہیں۔ تم نے یہ کیا کہا کہ اس محل میں وہی جائے گا جو امیر ہوگا، جو وزیر ہوگا، جو رئیس شہر ہوگا۔ واچ مین نے دھکے مار کے باہر کر دیا، غریب اور اچھے باہر چل، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے، تیرے دوپٹے پڑے ہوئے، اندر کیا بیماریاں پیدا کریں گے، انفیکشن پیدا ہے کہ باہر چل۔ عورت رونے لگی، دربار کے آگے آ کے زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ لڑکی کہتی ہے میری ماں اتنا روئی کہ میری ماں کے دوپٹے بھیگ گئے۔ کبھی ہم بھی حضور کی محبت میں اتنا روئے؟ اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر چلو تو خوش ہو جاؤ گے، اچھا ہوا جلدی چھٹی مل گئی۔ عورت روئی بہت، اس نے اتنا روئی کہ اس کے آنسو سے اس کے دوپٹے بھیگتے چلے گئے۔ بیٹی سے ماں کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ اس نے کہا امی اس قدر روتی کیوں ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے مہینوں پہلے پتا چلا تھا
کہ آج کے دن اس کیمپس میں اس محل میں حضور کا ذکر ہوگا. مہینوں سے سوچ رہی تھی کہ آج مجھے پتا چلے گا حضور مسکراتے کیسے تھے, آج کوئی بتائے گا حضور چلتے کیسے تھے, آج کوئی بتائے گا کہ حضور غریبوں سے محبت کیسے کرتے تھے, آج کوئی حضور کی سخاوت کی بات کرے گا, آج کوئی حضور کی زلف اطہر کی بات کرے گا, آج کوئی حضور کی ریش مبارک کی بات کرے گا, آج کوئی حضور کے لب و رخسار کی باتیں کرے گا. لیکن یہ محفل تو امیروں کے لیے خاص ہو گئی. لڑکی نے کہا ماں روئے مت, گھر واپس چلیں. جملہ سن کر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے گا. لڑکی کہتی ہے میری ماں روئے مت, گھر واپس چلیں. چل کر کے میں دوپٹے سے ایک زمین کو صاف کرتی ہوں, آپ بھی بیٹھ جانا, میں بیٹھ جاؤں گی, میں نبی کی نعت پڑھوں گی, آپ سبحان اللہ کہیے گا. واپس سے کہتے سبحان اللہ, ماشاء اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. لڑکی کہتی میری ماں پریشان ہو تو گھر واپس چلیں, میں نبی کی نعت پڑھوں گی, آپ اونچی بولے, آپ سبحان اللہ کہیے گا. ماں کو سہارا دیا, بیٹی لے کے آ گئی, دوپٹے سے زمین کو صاف کیا, ماں باوضو بیٹھ گئی, بیٹی نبی کی نعت پڑھتی, ماں سبحان اللہ کہتی. جب تک توفیق ہوئی نعتیں ہوتی رہی اور حضور کا ذکر ہوتا رہا. مجلس برخاست ہوئی. ملک شام کے بزرگ فرماتے کیپٹن کلوز, وہ کہتے جیسے مجلس برخاست ہوئی ویسے اس کی ماں نے جب پیچھے دیکھا پلٹ کر کے تو کیا دیکھا, بغداد کے بادشاہ, ولیوں کے بادشاہ, فرشتوں کے کتب سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی اس کے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے. اس عورت نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہان زمانہ کی پگڑیاں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی دہلیز پر آپس میں رگڑتے ہوئے دیکھی ہیں, آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں نا میری بہن نا, میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں بلکہ میں اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب یہ نعرہ کھڑے ہو کے لگائیں, کھڑے ہو کے لگائیں, اور سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. بہت بہت شکریہ. حضور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مجلس منسوب ہے. بہت بہت مبارک ہو. قادری غلامی, قادری فقیری, قادری چاکری, بہت بہت مبارک ہو. نئے سرے سے اس عظیم الشان ادارے کی جانب سے ہونے والی اس عظیم اور تاریخی کانفرنس کا بالکل پھر سے بچتا ہے. میں تالیہ قرآن جناب عزت ماں محترم قاری عاصم صاحب قبلہ مدرس ادارہ حاضہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور قاری قرآن کے پیکر میں سامعین کی نگاہوں کی نظر ہو.